बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कराची की क़दीम इमाम बारगाह हैं और आगाज़ हम कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को रेगज़ार करबला पर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जानिसारों की कुर्बानी, जो सदियों पे फैली हुई उस दास्तान का नाम है जिसको ज़वाल नहीं। ज़िक्र हुसैन दुनिया के हर गोशे में पहुँचा और किस तरह पहुँचा, तारीख़ के सफ़ात पे मौजूद है। सिंध की मिठास भरी तहज़ीब और इसके पानियों की मिठास, उसमें अज़ादारी का आगाज़ कैसे हुआ। कई नाम हैं तारीख़ में इस ज़िक्र को, इमाम बारगाह, आशूर खाना, अज़ा खाना, तकिया, इमाम कोट, इमाम बारगाह और इमाम बाड़ा, सब एक ही उन जगहों के नाम हैं जहाँ ज़िक्र हुसैन की मजलिसें होती हैं। कराची में क़दीम इमाम बारगाह हैं, जब हम आपको ले चलेंगे। हम आगाज़ कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से। तसव्वुर है कि समंदर के रास्ते जब ये शख्सियत यहाँ आई होगी तो आगाज़ कैसे हुआ होगा। हज़रत नफ्स ज़किया के बेटे, हज़रत हसन मुतहन्ना के पोते और सिलसिला चलता हुआ इमाम हसन और हज़रत अली अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी 138 हिजरी में नफ्स ज़किया ने जुल्म के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ किया और सिंध की धरती पर अपने इस बेटे को भेजा। उन्होंने 12 साल यहाँ तबलीग का काम किया और ऐसी तबलीग कि अगर आज सिंध की धरती पर आपको मोहब्बत अहले बैत नज़र आती है तो वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का कमाल है। यहाँ से हम आगाज़ करेंगे और आपको लेकर चलेंगे कराची शहर की क़दीम इमाम बारगाहों की ज़ियारत कराएंगे ताकि ये वर्षा हमारी नई नस्ल तक मुंतकिल हो सके। नाज़रीन मोहतरम, जब हम क़दीम इमाम बारगाहों की बात करते हैं तो कराची के चप्पे चप्पे पर क़दीम अज़ादारी के नक्श मिलते हैं, लेकिन हमने सैकड़ों इमाम बारगाहों में, बल्कि हज़ारों की तादाद में दरगाहों से सिर्फ़ 5-6 का इंतखाब किया है जो क़दीम हैं और तरतीब के एतबार से आगे पीछे हो सकेंगे, लेकिन क़दामत के हवाले से हमारा इंतखाब है। इनमें जो इमाम बारगाह हमने मुंतखब की हैं, जहाँ हम आपको ले जाएंगे ज़ियारत के लिए, उनमें इमाम बारगाह बारह इमाम, बड़ा इमाम बारगाह खारा दर, इमाम बाड़ा सदर। उसके बाद चौथा हम आपको ले जाएंगे क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले बनने वाला इमाम बारगाह शाह नजफ़, माटन रोड, कराची, और फिर शाह खुरासान। कोशिश की है कि हर तबके की नुमाइंदगी हो जाए, वरना सिर्फ 5 इमाम बारगाहें नहीं हैं, बहुत सी ऐसी इमाम बारगाहें हैं जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। ये देखने वालों के लिए बहुत से दरवाज़े खोले, बहुत से दरीचे खोले। तहक़ीक़ की दुनिया मौजूद है, अक़ीदत की दुनिया मौजूद है। इंशाअल्लाह इस डॉक्यूमेंट्री के बाद हमें उम्मीद है कि आप इस मैदान में जब कदम रखेंगे तो ना ख़त्म होने वाला सफ़र आपका नसीब होगा, जिसकी इंतहा वो अजर है जिसे अजर रसालत कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी शहीद सालिस सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया के साहबजादे और हज़रत हसन मुसन्ना के पड़पोते थे। 5वीं पुश्त में ये सिलसिला मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। सन 98 हिजरी में मदीने में पैदा हुए। सन 138 हिजरी में हज़रत नफ्स ज़किया ने
ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کی طرف روانہ کیا۔ تبلیغ دین کے لیے 12 سال خدمات انجام دیں اور شہادت کے بعد اسی مقام پر آسودہ خاک ہوئے۔ یوں تاریخی اعتبار سے عزائے حسین کی پہلی جگہ اسی مزار کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کی قدیم امام بارگاہوں کے حوالے سے تاریخ نے بہت کچھ محفوظ کیا اور اس پر مسلسل تحقیق جاری ہے۔ اب تک تحقیق کے حوالے سے کراچی شہر کی قدیم امام بارگاہوں میں امام باڑہ بارہ امام، بڑا امام باڑہ کھارا در اور بشو کا امام بارگاہ، امام بارگاہ صدر، امام باڑہ شریف اہل سنت، امام باڑہ شاہ نجف مارٹن روڈ اور امام بارگاہ شاہ خراسان شامل ہیں۔ یوں تو اور بہت سے قدیم امام بارگاہ یہاں موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم ان میں سے چند امام بارگاہوں کا تعارف آپ سے کروائیں گے اور تاریخ کے ماہرین، علماء اور دانشور کی آراء آپ تک پہنچائیں گے۔ امام باڑہ بارہ امام۔ اس امام بارگاہ کا شمار بھی کراچی کے قدیم امام بارگاہوں میں ہوتا ہے۔ 12 اماموں سے منسوب یہ امام بارگاہ چھوٹی چھوٹی 5 امام بارگاہوں کا مجموعہ ہے جو سن 1836 کی تعمیر ہے۔ سفینہ نجف چوکی حضرت عباس علیہ السلام اور خواتین کی عزاداری پر مشتمل یہ رشد و ہدایت کا مرکز یوں تو پورا سال آباد رہتا ہے، مگر ایام ازاں میں پوری طرح آباد ہو جاتے ہیں۔ علامہ عقیل ترابی نے کچھ عرصے تک یہاں تواتر سے مجلس عزا سے خطاب کیا۔ شب عاشور اور یوم عاشور کے جلوس عزاداری اور 21 رمضان المبارک کو یوم علی علیہ السلام کا جلوس اس امام بارگاہ کی متعین روایت ہے۔ یہاں سے جلوس نکلتے ہیں اور نیپیر روڈ سے گزر کر ڈینسو ہال پر مرکزی جلوس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ امام بارگاہ در حقیقت حسینی مدرسہ ہے۔ کربلا کا درس، اقدار، تہذیب، اس کو بتانے کا ذریعہ امام بارگاہ ہے۔ امام بارگاہوں میں کھارا در کا جو علاقہ ہے اس میں قدیمی ترین امام بارگاہ ہیں، یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو کراچی میں امام بارگاہ تھے وہ زیادہ تر کھارا در میں تھے، اور پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو امام بارگاہ نئے بنے، جیسے مارٹر روڈ کا امام بارگاہ ہے، جیسے رضویہ کا امام بارگاہ ہے، اسی طرح پھر اور امام بارگاہ جیسے شاہ فیصل کے امام بارگاہ ہیں، یہ پھر پاکستان بننے کے بعد امام بارگاہ بنے۔ ان سب میں ان سب کی ہسٹری ہے، ان سب کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ان سب کی کو بنانے والوں کا ایک جو ہے وہ ہدف اور مقصد تھا۔ الحمدللہ وہ بہت حد تک پورا ہوا ہے۔ مثلاً کھارا در کے اندر جب ہم جائیں گے تو بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام بارگاہ، میں ابھی پچھلے دنوں لکھنؤ میں تھا تو بڑے امام باڑے میں جب مجلس پڑھنے کی توفیق ہوئی تو یہ اصطلاح ہے کہ بڑا امام باڑہ کیا مطلب، یعنی بعض اوقات بڑا امام بارگاہ کا مطلب ہوتا تھا مرکزی امام بارگاہ، یعنی وہ شاید سائز میں چھوٹا ہو لیکن اہمیت میں اور جو اس کی ضرورت ہے اس اعتبار سے وہ بڑا ہوتا تھا، اس لیے اسے بڑا امام۔ یہ مثلا حسینیہ ایرانیان ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے اپنی۔ پاکستان میں کراچی میں جب 47 میں پہلا جلوس نکلا اور وہ مثلا جو ہے وہ جانے لگا اپنے منزل کے لیے، اور پھر طے پایا کہ جی حسینیہ ایرانیان میں جلوس ختم ہو گئے۔ میری ایک دفعہ شوق تھا، میں نے ایک بات کہی تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ میں نے کہا جی کراچی میں جو امام حسین کے وارث ہیں، امام حسین کے فرزند ہیں، وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، تو سارے جلوسوں کو وہاں ختم ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ سن 60 تک تو وہاں سمندر تھا، وہ سمندر میں تھا مزار، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور یہ جب جلوس شروع ہوئے ہیں تو یہ تو 47 میں شروع ہوئے کراچی میں۔ بڑا امام باڑہ کھارا در۔ امام باڑہ کھارا در تقسیم سے قبل اور تقسیم کے بعد منفرد تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس امام باڑے کا سن تعمیر سن 1878 ہے۔ ایک روایت مشہور ہے کہ خواجہ برادری کے ایک بزرگ حاجی صاحب تھے۔ حاجی صاحب کو مسلسل خواب میں بشارت ہوئی کہ کراچی کے مغربی ساحل پر ایک قد آدم عصا رکھا ہے، اسے اٹھاؤ اور اس کا علم بلند کرو۔ حاجی صاحب جب اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس جگہ پہنچے تو واقعی وہاں ایک بانس رکھا ہوا تھا جسے کھارا در لایا گیا، اور جس جگہ بڑا امام باڑہ ہے وہاں علم نصب کر دیا گیا، جس کے سائے میں آنے والے دنوں میں امام باڑے کی تعمیر ہوئی۔ یہ علم آج بھی موجود ہے اور مرجع الخلائق ہے۔
सन 1965 तक ये इमाम बाड़ा एक मंजिला था। इसके बाद इसकी 2 मंजिलें तामीर हुईं। सन 1973 तक रेडियो पाकिस्तान पर मजलिस शाम गरीबा बड़ा इमाम बाड़ा खारा दर से ही नश्र होती थी, जिससे अल्लामा रशीद तुराबी खिताब फरमाते थे। इस जगह की ख़रीदारी में मोमिन अली साहब, जनाब ग़ुलाम हुसैन छागला, जनाब अब्दुल्ला जागन और खारा दर के थारियानी साहिबान के नाम आते हैं। मौजूदा इमारत की मुकम्मल तामीर सन 1915 में हुई। बरे सग़ीर पाक व हिंद के नामवर उलमाए कराम यहाँ खिताब फरमाते थे। बाद में मौलाना मुस्तफ़ा जौहर, अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम के वालिद ने यहाँ मुस्तकिल महाफिल व मजालिस से खिताब किया। बड़ा इमाम बाड़ा खारा दर कराची की कदीमी इमाम बारगाहों में से एक है और हमेशा बड़ा इमाम बाड़ा खारा दर को मरकज़ी हैसियत हासिल रही। बल्कि मैं समझता हूँ कि कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादारी यहाँ से शुरू हुई खारा दर के इस एरिया में, और यहाँ तमाम बड़े जुलूस हमारे जो जुलूस इस वक्त भी हो रहे हैं वो पार्टीशन से पहले से हैं। बहुत पुराने जुलूस हैं हमारे यहाँ के, जो यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म होते हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम ने बड़ा इमाम बाड़ा खारा दर में पढ़ा, जिनमें अल्लामा रशीद तुराबी साहब, अल्लामा तालिब जौहरी साहब और बहुत सारे बड़े उलमा शामिल हैं। और बड़ा इमाम बाड़ा की आप अगर देखें तो जिस तरह बड़ा इमाम बाड़ा खारा दर मौजूद है, इस वक्त जिस हालत में मौजूद है, यही दरवाज़े, यही खिड़कियाँ, यही चीज़ें सारी इमाम बाड़ा की वही हैं जो पुरानी, तो उसमें एक लुक बड़ा प्यारा आता है इमाम बारगाह का। बश्शू का इमाम बाड़ा। इकबाल रहमान मांडोया ने अपनी किताब इस दश्त में एक शहर था में लिखा है कि नूर बाग मुसाफिर खाने से मुल्हिका इलाके में और शिराजी शिया के ख़ानदान काफ़ी तादाद में आबाद हैं। साथ एक छोटी सी इमाम बारगाह है, मगर इस इलाके की कदीम तरीन इमाम बारगाह कुछ फासले पर आबाद है, जिसका नाम बश्शू का इमाम बारगाह है, जो 1835 में तामीर हुई। ये इमाम बारगाह इलाके की कदीम तरीन इमाम बारगाह मानी जाती है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इमाम हुसैन को याद किया जाता है और वाक़े करबला का गम मनाया जाता है, उन मुल्कों में पाकिस्तान को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। और पाकिस्तान में जिन शहरों में आज़ादारी और जो मरासिम मुहर्रमुल हराम हैं, जो यहाँ बहुत अहतमाम के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ, अक़ीदत के साथ अदा किए जाते हैं, उसमें शहर कराची को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। कराची की अज़ादारी जो है वो एक तवील अरसे पर मुहित है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले यहाँ मुख्तलिफ़ बरादरी और मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग आज़ादारी किया करते थे और उनके अपने आज़ादारी के मराकज़ यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें इस्माइली बरादरी भी है, खोजा बरादरी भी है और अहले सिंध के कुछ कबाइल हैं कि जो यहाँ कदीम ज़माने से आज़ादारी करते हुए चले आ रहे थे। और कराची के जो कदीम इमाम बारगाह हैं, जिनका तज़किरा मिलता है या जिनके आसार अब बाकी हैं, उनमें इमाम बारगाह अल्ताफ़ हुसैन, बश्शू का इमाम बारगाह बारह इमाम, बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा खारा दर, ये आज़ादारी के वो मराकज़ हैं कि जो पाकिस्तान बनने से पहले जहाँ बाकायदा तौर पर आज़ादारी की जाती थी। लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आया और हिंदुस्तान के मुहाजिर यहाँ आए तो अपनी अपनी तहज़ीबें और अपने अपने अदाखाने, अपने अपने अंदाज़े अदा जो है यहाँ लेकर आए और हर एक का जो अंदाज़ था हिंदुस्तान में, वो यहाँ पर उन्होंने अपने अंदाज़ में आज़ादारी शुरू की। लखनऊ वालों की अपनी आज़ादारी है, इलाहाबाद, जौनपुर, आगरा और इस तरह दिल्ली और बम्बई, तो ये सारे शहरों की, हैदराबाद, दक्कन की आज़ादारी, तो ये इन सब की जो आज़ादारी के अपने अपने तौर तरीके थे। कराची आकर ये फ़ायदा हुआ कि उसका एक तरह से संगम हो गया, यानी जो आज़ादारी हिंदुस्तान में थी उसमें हैदराबाद का अपना अंदाज़ था, दिल्ली का अपना अंदाज़ था, आगरा, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, सब अपने अपने अंदाज़ के नौहे पढ़ते थे, अपने अपने अलम थे, अपने अपने पटकों और पंजों के डिज़ाइन थे और अपने अपने मरसिए थे, अपनी तर्ज़ें थीं, अपना मातम का अंदाज़ था।
اپنا عزاخانہ سجانے کا انداز ہر ایک کا مختلف تھا، تبرک مختلف تھے، جو مجلس میں حصے تقسیم ہوتے تھے اس کے سب کے اپنے اپنے نام مختلف ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں آ کر یہ ہوا کہ جو عزاداری الگ ہو رہی تھی اس نے یہاں پر ایک سنگم اختیار کیا، اور جب وہ جسے کہنا چاہیے کہ مختلف دریاؤں کا پانی بہتا ہوا جب یہاں پر ایک سمندر میں تبدیل ہو گیا تو عزاداری نے ایک مرکزی شکل اختیار کی، اور یہ طریقہ دنیا کو اتنا پسند آیا کہ کراچی سے جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا، یو کے، حتیٰ کہ ایران عراق میں بھی جو ہے وہ یہیں سے عزاداری اپنے انداز سے جو ہے وہ پروان چڑھی ہے۔ پاکستان، قیام پاکستان کے بعد جو پہلا امام باڑہ وجود میں آیا وہ امام باڑہ شاہ نجف مارٹن روڈ ہے۔ اس کے بعد محفل شاہ خراسان اور امام بارگاہ حسینی جو جٹ لائن کا امام بارگاہ کہلاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ امام بارگاہ شاہ کربلا رضیہ سوسائٹی 1962 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ امام باڑہ صدر، امام باڑہ اسٹریٹ۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نے جہاں ذکر حسین علیہ السلام کو عام کیا، وہیں اعلیٰ اسلامی اقدار کو بھی لوگوں سے روشناس کرایا، جن میں اتحاد و یگانگت، بھائی چارہ اور ایثار و قربانی کے لازوال جذبوں کو بھی عروج بخشا۔ کراچی کی قدیم امام بارگاہوں میں ایک اہم امام باڑہ صدر ہے، جو امام باڑہ اسٹریٹ میں واقع ہے۔ 10 محرم الحرام کو یہاں سے برادران اہل سنت ذکر حسین علیہ السلام کی مجلس کرتے ہیں اور یہاں سے جلوس عزا برآمد ہوتا ہے۔ کراچی میں قدیم امام بارگاہ جو قدیم امام بارگاہ کراچی میں امام باڑہ کے نام سے صدر میں موجود ہے۔ یہ تقریباً 200 سالہ قدیم امام باڑہ ہے، اور اس کو اس زمانے میں امام باڑے کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا تھا۔ آج اس اسٹریٹ کا نام بھی جو ہے امام باڑہ اسٹریٹ رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھی میمن مسجد صدر، اور اس کے بالکل متصل جو ہے شیخ چاند اسٹریٹ ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں یہ جو امام باڑہ ہے، یہاں قدیم جو کراچی کے اہل تسنن کے تازیوں کے جلوس ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ امام باڑہ شاہ نجف مارٹن روڈ۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد مرکزی حکومت کے ملازمین کی بستیوں جہانگیر روڈ اور مارٹن روڈ کے قلب میں واقع اس امام بارگاہ کا سنگ بنیاد 24 اکتوبر سن 1947 کو وائی خیر پور نواب مراد علی خان نے رکھا، اور اس کی تعمیر کے بیشتر اخراجات بھی انہوں نے فراہم کیے۔ اسی باعث اس امام باڑے کا مرکزی دروازہ آج بھی باب مراد کہلاتا ہے۔ اس امام بارگاہ کی تعمیر سن 1956 میں مکمل ہوئی، جو علاقے میں موجود لوگوں کے لیے روحانی تربیت اور فیوز و برکات کا باعث بنی۔ اس امام باڑے سے 9 محرم الحرام اور 20 صفر المظفر کو صبح جلوس عزا برآمد ہوتے ہیں، جو ایم اے جناح روڈ کے مرکزی جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم ہر قلب پر چھاتے چلو۔ محفل شاہ خراسان۔ قیام پاکستان کے بعد قائم ہونے والے امام باڑوں میں محفل شاہ خراسان ایک اہم نام ہے۔ عزا خانے کے علاوہ ایک چھوٹی سی مسجد اس کے ساتھ تعمیر ہوئی، بعد میں قاسم ہال کا اضافہ ہوا، جہاں آج تک وہ ذریحیں رکھی ہوئی ہیں، جسے حبیب کسارے والے خاندان نے جنت البقیع میں چڑھانے کے لیے بنوایا تھا۔ اس محفل میں علامہ رشید ترابی نے سب سے پہلے بڑی مجلس میں خطاب شروع کیا، اور عرصے تک یہ محفل ان کی شہرت کا مرکز رہی۔ اس کے علاوہ یہاں خطیب اعظم مولانا سید محمد دہلوی، مولانا سید علی جعفری ایم اے اور مولانا اظہر حسن زیدی اور دیگر مشاہیر و ذاکرین نے خطاب کیا۔ عزاداری سید الشہداء بر صغیر کی بہت قدیم روایت رہی ہے، اور بر صغیر میں کراچی کا ایک خاص ممتاز مقام ہے عزاداری کے حوالے سے۔
کراچی میں قدیم ترین عزاداری جو ہے وہ کراچی کے اولڈ ایریا میں زیادہ رہی ہے، جن میں کھارا در میں قدیم ترین امام بارگاہیں موجود ہیں۔ بڑا امام بارگاہ کھارا در، بڑا امام بڑا کھارا در جس کو کہتے ہیں، یہ قدیم ترین امام بارگاہ ہے، اور یہاں پر قدیم عزاداری رہی ہے، عشرہ مجالس، جلوس ہائے عزا، اور محرم کے علاوہ دیگر ولادت اور شہادت کے ایام بھی ایک زمانے میں صرف کھارا در میں ہی ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ آبادی بڑھنے لگی، اور ہجرت کے پاکستان کی تشکیل کے بعد جب دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آ کے یہاں پر آباد ہوئے تو کچھ مزید امام بارگاہیں اسی ایریا میں اور بن گئیں، اور عزاداری میں بھی اضافہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب کراچی کی جو سرحد تھی ایک زمانے میں نمائش پہ آ کے ختم ہو جایا کرتی تھی، یا گرو مندر پہ آ کے ختم ہو جایا کرتی تھی، اور بہت سے لوگ اس علاقے میں آ کے آباد ہوئے، اور پھر یہ جو سلجر بازار کا علاقہ ہے، نشتر پارک کے آس پاس کا علاقہ، یہاں پر بھی ایک مسجد امام بارگاہ بنی اور ایک عزا خانہ بنا، تو کئی امام بارگاہیں اس علاقے میں بن گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ کراچی کی عزاداری کا ایک مرکز بن گیا۔ ناظرین محترم، کراچی کی قدیم امام بارگاہیں، ان کی زیارت کرانے کا ہم نے آغاز یہیں سے کیا تھا، اور پورے شہر کراچی کی قدیم امام بارگاہوں کی زیارت کرانے کے بعد میں دوبارہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ہوں، اور صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ ادنا سی کوشش ہے کہ 1400 سال پر محیط عزاداری امام حسین، تذکرہ امام حسین، تعزیت امام حسین، نواسہ رسول سے تعزیت اور رسول خدا سے تعزیت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور قیامت تک آباد اور شاد رہے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ادنا سی کوشش یہ ہے کہ یہ ورثہ اس ڈاکومنٹری کے ذریعے اپنی نئی نسل تک پہنچا دے۔ ایک ہوا کا جھونکا ہے جو بہت سے دریچے کھولے گا ان لوگوں کے لیے جو محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تحقیق کے دشت کے مسافر ہیں۔ ایک میدان کھلا ہے، تحقیق کا دروازہ کھولیے اور دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ یہ خوشبو کہاں سے چلی، کہاں تک پھیلی اور کہاں تک جائے گی، اور یہی ہماری آخرت میں بقا کی ضمانت ہے۔ یہ شرمندگی ہے کربلا والوں، خدا حافظ تمہارے ساتھ ذرا بھی یہاں تشریف لائی تھی